بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ينزل لیلة النصف من شعبان الى السماء الدنیا فيغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اس کی اسناد اگرچہ ضعیف ہے، البتہ دوسرے بہت سے طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس طرح کی روایات منقول ہے، سب ملا کر یہ روایت درست اور صحیح ہو جاتی ہے۔ اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بکریاں کثرت سے رکھا کرتا تھا اور اس میں مشہور تھا، اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت کرنے کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے گنہگار مراد ہیں، یعنی اس قدر کثیر گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ جن کی تعداد ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گنہگار نہیں بلکہ گناہ مراد ہیں، یعنی اگر کسی کے گناہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال 15ویں شعبان کی رات کی یہ فضیلت ہے۔ ایسے شعبان کا پورا مہینہ بابرکت اور فضیلت والا ہونے کے ساتھ ساتھ شعبان کی 15ویں رات خصوصیت کے ساتھ بہت فضیلت والی رات ہے۔ عام بول چال میں آج کل شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور براءت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہے۔ چونکہ اس رات میں رحمت الہی کے طفیل لاتعداد انسان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا ہے اور اس رات کی بہت سارے نام کو ذکر کیا ہے کہ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی بابرکت رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصق یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہنم کا پروانہ ملنے والی، جہنم سے نجات کا پروانہ ملنے والی رات ہے، اور لیلۃ البراءہ یعنی جہنم سے بری ہونے والی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اپنے سب بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لمبی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ هذه اللیلہ
لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تعالی فیہا الی السماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا المشرک والمشاحن، کہ یہ رات 15 شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، بس اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک اور بغض و کینہ رکھنے والے کے۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اللہ کی جانب سے یہ عطا اور بخشش کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے۔ بعض روایات میں رات کے 1/3 حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگتی ہے، اور بعض روایات میں رات کے آخری پہر یعنی آخری تہائی حصے میں لگائی جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس رات یعنی شب برات کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہو جانے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے، لہذا ان قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت اختیار کرنا بڑی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے اس رات میں فضولیات اور لایانی کاموں میں لگنے سے بچنا چاہیے، اور غفلت کی نیند سوئے پڑے رہنے سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق و ذوق کا اظہار کرنا چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے اور مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، هذه لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب۔ شعب الایمان کی یہ روایت ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس نے پیدا ہونا ہے اور کس کی موت ہونے والی ہے، اور کس کا کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تقطع الآجال من شعبان الی شعبان حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد خرج اسمه فی الموتى، کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک
عمریں لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہوتا ہے، یعنی اس کو مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا فیصلے کی اس رات میں غفلت میں پڑے رہنا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے اچھے فیصلوں کی خوب دعائیں کی جائے۔ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس رات کی خاص نماز بیان کرتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھی جائے، پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی تعداد میں پڑھی جائے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی نماز یا عبادت اس رات میں ثابت نہیں، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دینی چاہیے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ بابرکت راتوں میں جاگنے کا مطلب پوری رات جاگنا نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے ساتھ جس قدر جاگ کر عبادت کرنا ممکن ہو عبادت کرنا چاہیے، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے۔ بعض لوگ پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنے کی بتکلف کوشش کرتے ہیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپس میں گپ شپ، ہنسی مذاق، کھانے پینے، چائے وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور اس طرح اپنی فضولیات میں لگ جاتے ہیں اور گناہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ غروب آفتاب ہی سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، لہذا مغرب ہی سے مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے میں لگ جانا چاہیے۔ عشاء کے بعد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ رات کو جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 11-12 بجے جب بستر پر جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بستر پر جانے کے بجائے مسجد میں جا کر یا گھر کے کونے میں عبادت کی جائے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے رات کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ مغرب کی اذان کے بعد ہی سے یہ رات کی ابتدا ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رہتے۔ مبارک راتوں میں اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان راتوں میں اجتماعی عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیز خلوص اور یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز اور انفرادی عبادت میں نصیب ہوتی ہے، وہ اجتماعی عبادت میں کہاں ہوتی ہے۔ بہرحال اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہ اور معصیت سے علیحدہ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ ہونا چاہیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے اور حقوق کی ادائیگی کو لازم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی میں جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہے اس قضا نمازوں کو پڑھنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ موقع ملے تو مغرب کے بعد اوابین کی نمازیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے اور تہجد کی نماز کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک روایت میں تہجد کو فرائض کے بعد سب سے افضل نماز بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے درمیان پڑھی جاتی ہے، لہذا ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جن کو حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کے بعد ان راتوں مبارک رات میں بھی
ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی روایت میں ہے کہ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب لا ینظر اللہ فیہا الی مشرک، کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو، یعنی شرک کرنے والے کو، اور آگے فرمایا ولا الی مشاحن، اور کینہ پرور انسان کو، دل میں کھوٹ رکھنے والے انسان کو، ولا الی قاطع رحم، اور قطع رحمی کرنے والے کو، رشتے کو توڑنے والے کو، ولا الی مسبل، اور ازار کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والے کو، ولا الی عاق لوالدیہ، اور والدین کے نافرمان کو، ولا الی مدمن خمر، اور شراب کے عادی، شراب پینے والے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ لہذا اگر ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو ان بری چیزوں کی عادت ہے یا ان گناہوں کا ارتکاب ہو چکا ہے، کر چکے ہیں، تو انہیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور پھر اس رات کا مزہ لینا چاہیے۔ اس رات میں ایک اور کام بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قبرستان بڑے اہتمام سے دھوم دھام کے ساتھ گاڑیاں بک کرا کے جاتے ہیں، قبرستان میں میلے تھیلے لگتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، اور مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی اس کام میں شریک ہوتی ہیں، جس سے بڑے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری مبارک زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا، قبرستان جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے اگر زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے انفرادی طور پر، علیحدہ طور پر جایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، کہ اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے جس سے بچنا ضروری ہے، یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اور بالخصوص آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے وجہ سے باہر نکلنا بھی ممنوع ہے، لہذا ایسے موقع پر ہمیں قبرستان جانا نہیں چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار میں لگنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک رات کی فضیلت عطا فرمائے، اس کی برکات اور انوار سے نوازے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔